السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف اسلام ہونے کے واقعات میں سے بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غصہ میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادہ سے چلے کہ آج میں اس تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کے بولے کہ اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا تمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لوہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر، سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رکت طاری ہو گئی ہے اور ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پہ نظر پڑی۔ ترجمہ ہے کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی عزت و حکمت والا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ و رسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی، اندر کے لوگوں نے دروازہ کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند کلمہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کی کیا معنی؟ اٹھیے، ہم کعبہ چل کر علالان خدا کی عبادت کریں گے. اور خدا کی قسم، میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہوئے. ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا. یہ سنتے ہی ہر طرف کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے. ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا. اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں. یہ سن کر ابو جہل نے خطیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی. ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.